الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے۔ سو اگر یہ لوگ قسم توڑ کر عورت کی طرف رجوع کر لیں تب تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، رحمت فرماویں گے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر بالکل چھوڑ ہی دینے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ گزشتہ درس قرآن میں پچھلے ہفتے قسم کی کئی قسمیں بیان کی گئی تھی۔ قسم کی ایک قسم تھی یمین غموس۔ یمین غموس کا مطلب ہوا کہ گزشتہ کسی واقعے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی جگہ پر نہیں آیا تھا، وہ بات آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن قسم کھا کر آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص آیا تھا وہاں، تو یہ ہے یمین غموس، اس پر گناہ ہوگا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اور ایک تھا قسم یمین لغو، بیکار، بے فائدہ۔ اس میں 2 صورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے، خدا کی قسم سے، یہ ہے یمین لغو، اس پر کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور خاص طور پر عرب میں تو بہت زیادہ اس کا رواج ہے، واللہ 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 حبیبی، تو یہ سب جو ہے تکیہ کلام ہے۔ اسی طریقے سے جان بوجھ کر ہی کسی نے قسم کھائی، لیکن دل میں اس کا ارادہ ہے کہ میں سچی قسم کھا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں ویسا نہیں تھا، جو بعد میں ثابت ہو گیا۔ یا مثال کے طور پر کہا کسی نے کہ فلاں شخص آیا تھا، فلاں شخص نہیں آیا تھا، اور پھر جبکہ یہ جان بھی رہا ہے کہ واقعتاً نہیں آیا تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ آ کر چلا گیا اس کے آنے سے پہلے، تو اب یہ کیا ہے؟ یمین لغو ہے، اس پر گرفت نہیں ہوگی کیونکہ یہ اپنے ارادے میں سچا ہے۔ اور تھا ایک یمین منعقدہ، جو عام طور پر صحیح معنی میں قسم جس کو بولتے ہیں وہ یہی ہے کہ کسی کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں کام خدا کی قسم میں نہیں کروں گا، یا فلاں کام کروں گا، یعنی فیوچر اور مستقبل کے بارے میں قسم کھا کر کسی کام کے کرنے کا ارادہ بتانا، یہ یمین منعقدہ ہے۔ اس کے بارے میں بتایا تھا اگر اس کام کو کر لیا تو بہت اچھی بات، قسم کو پوری کر لی، اور اگر اس کام کو نہیں کر سکا تو ایسی صورت میں اس پر کفارہ لازم آئے گا۔ یہ پچھلے ہفتے کا درس ہے۔ اسی قسم کی ایک قسم ہے ایلا، اسی قسم کی ایک قسم ہے ایلا۔ ایلا کیا ہے؟ کسی شخص نے اپنی بیوی سے نہ ملنے یعنی صحبت نہ کرنے کی قسم کھائی۔ اب اس کی 4 صورتیں ہیں۔ اس زمانے میں زیادہ اس کا رواج تھا، زمانے جاہلیت میں، ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں بھی جھگڑے کے دوران ایسا کوئی کہہ دے۔ اس کی 4 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بس یوں ہی کہہ دیا کہ خدا کی قسم وہ شخص اپنی بیوی سے نہیں ملے گا۔ کسی نے کہا اپنے بارے میں کہ وہ شخص اپنی بیوی سے نہیں ملے گا، اس میں کسی مدت کی تعین نہیں کہ کتنے دن نہیں ملے گا۔ ایک صورت تو یہ ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 4 مہینہ سے زیادہ نہ ملنے کی قسم کھائی، 1 سال تک نہیں ملے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ 4 مہینہ نہ ملنے کی قسم کھائی۔ یہ جو تینوں صورتیں ہیں، ان تینوں صورت کا نام ایلا ہے۔ پہلی صورت کہ کوئی مدت مقرر نہ کی اور قسم کھائے کہ اپنی بیوی سے نہیں ملے گا، یہ چونکہ اس کا حکم الگ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے بیان فرمایا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ وہ 4 مہینے تک نہیں ملے گا یا 4 مہینے سے زیادہ نہیں ملے گا۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ ان تینوں صورتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ 4 مہینے کے اندر اپنی بیوی سے تعلقات استوار کر لیتا ہے اور مل لیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کی بیوی رہے گی، اور لیکن چونکہ اس نے قسم توڑی ہے اس لیے اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ کفارہ پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ یا تو
10 مسکین کو کھانا کھلانا یا 10 مسکین کو کپڑے پہنانا غلام اس زمانے میں نہیں ہے، یا نہیں اگر کسی کے پاس ہے تو پھر وہ 3 روزے رکھے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو اگر تینوں صورتوں کے اندر اگر وہ شخص جس نے قسم کھائی ہے اگر وہ 4 مہینے کے اندر اندر اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا ہے، مل لیتا ہے، تعلقات کو استوار کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں قسم ٹوٹنے کا کفارہ دینا ہوگا اور اس کی بیوی رہے گی باقی اس کے نکاح میں۔ لیکن اگر 4 مہینے گزر گئے اور اس نے رجوع نہیں کیا، اپنی بیوی سے ملا نہیں قسم کھانے کے بعد، تو پھر ایسی صورت میں اس پر ایک طلاق بائن پڑ جائے گی، اور پھر اس کے بعد بھی اگر رہنا چاہتے دونوں تو نئے نکاح کے ساتھ، مہر جدید کے ساتھ دونوں رہ سکتے ہیں، حلالہ یا کہیں اور نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں، اس کا حکم ہے۔ للذین، جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے۔ سو اگر یہ لوگ قسم توڑ کر عورت کی طرف رجوع کر لیں تب تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، رحمت فرمائیں گے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ اس طرح کی حرکت کرنا یہ گناہ کا کام ہے، اور اگر بالکل چھوڑ ہی دینے کا پختہ ارادہ کیا ہے، طلاق دینے کا ہی ارادہ کیا ہے، تو پھر چھوڑ دیں، وہ خود بخود وہ بائنہ ہو جائے گی، پھر وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ اس کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ شریعت نے عورتوں کی ہمدردی میں بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے، ورنہ تو کوئی شخص پوری زندگی قسم کھا کر اپنی بیوی سے الگ ہونے کا ارادہ کر لے گا، ایسی صورت میں بیچاری لٹکی کی لٹکی رہ جائے گی۔ یہ تو مرد ہے، چاہے تو کہیں بھی جا کر نکاح کر سکتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے اس پر ظلم نہ ہو، اس لیے یہ حکم لگایا ہے کہ بھائی 4 مہینے بہت ہو گئے، 4 مہینے سے زیادہ قسم کھا کر اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہیں پر ایک بات یاد رکھیے، اگر قسم نہیں کھائی ہے پھر بھی کسی مجبوری میں نہیں ملنا جلنا ہو رہا ہے، مثال کے طور پر کام کاج کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی طلاق وغیرہ واقع نہیں ہوگی۔ اسی سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے یا کہیں دوسری جگہ بیچارے کام کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ حتی الامکان وہ کوشش کرے کہ 4 مہینے کے اندر، یہ اخلاقی حکم میں بتا رہا ہوں، یہ کوئی شرعی معاملہ یا قانون نہیں بتا رہا ہوں، لیکن ان کو چاہیے اخلاقی طور پر کہ وہ 4 مہینے کے بعد 4 مہینے 5ویں مہینے کے اندر آ کر اپنی بیوی کی خبرگیری کرے، اس کی جو ضروریات ہے اس کو ضرور بھی ضرور پوری کرے۔ اور اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جو مجاہدین تھے، چونکہ اس زمانے میں لوگ دور دراز نکل گئے تھے، صحابہ کرام اور بھی جو اس زمانے کے مسلمان حضرات تھے، وہ تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے وہ لوگ سب نکل گئے تھے، تو وہ چونکہ لمبا سفر بھی ہوتا تھا ان کا، ہفتہ 15 دن 20 دن کے اسفار ہوا کرتے تھے ان کے، تو جب جاتے تھے تو کئی سال تک یا سال یا 6 مہینہ رہ جاتا تھے وہ لوگ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ حکم جاری کیا تھا کہ کوئی مجاہد اپنے گھر بار کو چھوڑ کر 4 مہینے سے زیادہ نہ رہے۔ یہ سب احکام تھے ان کے پیش نظر، اور بھی بہت سارے احکام ہیں اس سے متعلق۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایلا کرے تو ایسی صورت میں اس کا حکم یہ ہے جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھیں 3 حیض تک، اور ان عورتوں کو یہ بات حلال نہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہو، خواہ وہ حمل یا حیض، اس کو پوشیدہ کریں، اگر وہ عورتیں اللہ تعالیٰ پر اور یوم قیامت پر یقین رکھتی ہیں، اور ان عورتوں کے شوہر ان کے بلا تجدید نکاح پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں اس مدت کے اندر، بشرطے کی اصلاح کا قصد رکھتے ہوں۔ اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جو کہ مثل انہی کے حقوق کے ہیں جو عورتوں پر ہیں، قاعدہ شرعی کے موافق، اور مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے،
اور اللہ تعالیٰ زبردست حاکم ہیں، حکیم ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی احکام بیان فرمائے۔ سب سے پہلا حکم بیان فرمایا عدت کا، کہ مطلقہ عورت کی عدت کیسے ہوگی، کتنی ہوگی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ مطلقہ عورت کی عدت 3 حیض ہوگی، 3 مرتبہ ماہواری آ کر وہ پاک ہو جائے گی تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہ تو اس عورت کی عدت ہے، یہ تو اس عورت کی یا اس طلاق یافتہ خاتون کی عدت ہے جس کو حیض آتا ہو، ماہواری آتی ہو۔ لیکن اگر کوئی خاتون ایسی ہے جو بچپن کم عمری کی وجہ سے جس کو حیض نہ آتا ہو، یا یہ کہ بہت زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے ماہواری بند ہو گئی ہو، تو ایسی صورت میں ان کے لیے یہاں حکم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف سورہ طلاق پارہ نمبر 28 میں اس کو بیان فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایسی خواتین جن کو حیض نہیں آتا ہے ان کے لیے 3 مہینہ عدت ہے، ان کے لیے 3 مہینہ عدت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون حمل سے ہے تو اس کے لیے عدت وضع حمل ہے، بچہ کو جننا ہے۔ اگر کسی خاتون کو کسی نے طلاق دی ہے، اس کی شوہر نے طلاق دی آج کے دن اور کل کے دن آ کر وہ بچہ جن دیتی ہے تو اس کی عدت مکمل ہو گئی، اس کے لحاظ سے اس کی عدت مکمل ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر کسی خاتون کا آج حمل ٹھہرا اور دوسرے تیسرے دن اس نے طلاق دے دی ہے، اور تو اب ایسی صورت میں اس کی عدت جو مکمل ہوگی آج سے 9 مہینے کے بعد جب ولادت ہوگی تب اس کے بعد عدت مکمل ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون جس کو حیض آتا ہو، ماہواری آتی ہے، اس کے لیے عدت بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ 3 حیض آ کر پاک ہو جائے گی تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ کم عمری کی وجہ سے یا زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے اس کو حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ اگر کوئی خاتون حمل سے ہے، طلاق اسی حالت میں پڑی ہے، تو وضع حمل یعنی ولادت کے بعد تک، ولادت تک جو ہے اس کی عدت ہے، ولادت ہو گئی تو عدت مکمل ہو گئی۔ یہ عدت کے بارے میں ہے۔ والمطلقات، اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھیں 3 حیض تک۔ پھر ایک مرتبہ آتا ہے عدت وفات، ہم اس کو یہاں نہیں بیان کریں گے کیونکہ ایک صفحہ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو خاص طور پر بیان فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہاں پر عدت وفات یعنی شوہر کا انتقال ہوا تو اس کی عدت کتنی ہے اس کو بھی انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ، اور ان عورتوں کو یہ بات حلال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہو، خواہ حمل یا حیض، اس کو پوشیدہ رکھیں۔ عدت اس کو جو ہے طلاق پڑی اور اس کے بعد حمل کو اگر وہ چھپائے گی تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوگا کہ عدت کا شمار کیسے ہوگا، حساب گڑبڑا جائے گا اگر وہ چھپائیں گے۔ مثال کے طور پر وہ بولیں گے کہ بھائی ہم حمل سے ہیں، حمل کے بارے میں بتا دے وہ، تو ایسی صورت میں اس کی عدت لمبی کھینچے گی، لیکن شوہر یا جو بھی لوگ ہیں وہ تو اپنے حساب لگائے ہوں گے بھائی 3 حیض تو اس کا لمبا چلے گا۔ یا اسی طریقے سے اگر وہ کہتی ہے کہ بھائی مجھے حمل نہیں ہے اور پھر جو ہے حمل ہے، تو ایسی صورت میں اس کے شوہر کو دشواری ہوگی بھائی کس طریقے سے شمار کیا جائے گا۔ اس کے شوہر کو اس لیے دشواری سمجھی جا رہی ہے کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، کہ عدت کے اندر آگے طلاق کی بھی بحث آگے آ رہی ہے، اگلی آیت میں اسی کا بیان ہے کہ طلاق رجعی، آگے بتائیں کس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ عدت کے اندر اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دی ہے تو عدت کے اندر بغیر نکاح کے اس کو زبان سے بھی واپس لا سکتا ہے۔ صرف یہ کہہ دے کہ چلو کوئی بات نہیں تم میری بیوی ہو، اتنا بھی کہہ دیا تو ایسی صورت میں اس کی بیوی واپس ہو جائے گی اس کے نکاح میں۔ اگر کسی نے طلاق رجعی دے دی ہے اپنی بیوی کو تو عدت کے اندر اس کو واپس لا سکتا ہے۔ عدت گزر جائے گی تو پھر وہ الگ ہو جائے گی، پھر وہ اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، کنٹرول ہاتھ سے باہر ہو جائے گی وہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی خاتون کے لیے اگر اس کو طلاق دی اس کے شوہر نے تو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے حمل کو چھپائے یا کوئی اور بات چھپائے عدت سے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر عدت کے اندر اگر کسی شخص نے طلاق دے دی اور کچھ ہی دن کے بعد 2-4 روز کے بعد اس کو شرمندگی ہوئی، طلاق رجعی دی ہے،
اور پھر اس کو شرمندگی ہوئی کہ بھائی یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو چھوڑا جائے، تو ایسی صورت میں اگر وہ لوٹانا چاہے تو احق بردہن، اس کو یہ حق ہے، لوٹانے کا حق ہے۔ ان ارادو اصلاحا، اگر اصلاح کا ارادہ ہو، یعنی یہ ارادہ ہو کہ ہم لوگ سب ساتھ ساتھ رہیں گے، اچھے انداز پر رہیں گے اور اس کو رکھیں گے، اس پر ظلم نہیں کریں گے، تب۔ اور اگر افساد فساد کا ارادہ ہو، پریشان کرنے کا ارادہ ہو، تو پھر تو یہی ہے کہ بھائی مت رکھیے۔ پریشان کس طرح کرنا ہے کہ ابھی ایک طلاق دیا ہے اور پھر واپس کر لیا، پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد دے دیا، پھر واپس کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ لمٹ ہے، زیادہ نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ لوٹانے کے بعد بھی اس کی جھولی میں صرف 2 ہی رہتا ہے۔ یہ تو اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے گویا کہ عورتوں پر اتنا بڑا احسان کیا کہ پوری زندگی کوئی ظلم نہیں کر سکتا، ایسے ایسے قوانین دے دیے ہیں۔ کیونکہ زمانے جاہلیت میں، آگے انشاءاللہ بتائیں گے، زمانے جاہلیت میں ایسا تھا کہ طلاق کی کوئی لمٹ نہیں تھی، جتنی چاہے دے سکتے ہیں، تو رات میں طلاق دیا اور صبح میں جا کے لوٹا لیا۔ اب اس طریقے سے اذیت دیا کرتے تھے وہ لوگ۔ اب عورت جو ہے 10 دن 15 دن میں جب تک نہیں لوٹایا ہے اس کا شوہر، تو اس وقت تک وہ ہمیشہ غم میں رہتی تھی کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اس طریقے سے تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ یہ لمٹ ہے، بس 3 تک جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی شخص اگر کوئی بگاڑ اور پریشان کرنا چاہے تو کم سے کم 2-3 مرتبہ تو پریشان کر ہی سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اصلاح کا ارادہ ہو اور لوٹانا چاہتے ہو تو پھر عدت کے اندر لوٹا سکتے ہو، اگر طلاق رجعی دی ہے تو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں ایسا ہی جیسا کہ مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، یعنی عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں۔ یہ بہت ہی جامع لفظ ہے، اس کے اندر عورتوں کے سارے حقوق کو گویا کہ اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اگر دیکھا جائے تو اس دنیا کے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس دنیا کی رونق اور تعمیر و ترقی کی ایک کھمبا ہے، اور ایک کھمبوں میں سے ایک کھمبا ہے اور اس پر ایک بنیاد کھڑی ہے دنیا کی تعمیر و ترقی کی، اور وہ دو چیز کیا ہے؟ ایک عورت اور دوسری دولت۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ یہی دونوں چیزیں دنیا کے اندر بے اصولی کی وجہ سے فتنہ و فساد کا سبب بنی ہوئی ہے۔ لیکن اسلام نے اس کا جو اصل مقام تھا، عورت کا جو اصل مقام تھا اور مال کا جو اصل مقام تھا، مال سے متعلق جو اصول تھے، کہاں سے حاصل کرنا، کہاں خرچ کرنا، یہ سارے کے سارے بیان کر کے یہ بتایا کہ ان دونوں چیزوں کو جو اصل جو اس عالم کی تعمیر و ترقی میں اہم رول ادا کرتی ہیں، یہ دونوں چیزیں، اس سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے اور اس کے فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ اسلام نے بتایا ہے۔ تو ہم دولت کے اوپر تو ابھی بات نہیں کریں گے، صرف عورت کے اوپر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ خواتین کے لیے وہ اتنے ہی حقوق ہیں مردوں کے اوپر جتنا کہ مردوں کے حقوق ہیں خواتین کے اوپر۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیاوی طور پر، اچھا یہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، آگے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا جملہ فرمایا، لیکن مردوں کو خواتین پر ایک گونا فوقیت حاصل ہے، ایک درجے میں تھوڑا سا فوقیت حاصل ہے۔ وہ فوقیت کیا ہے؟ وہ فوقیت یہ ہے کہ مرد اس پر خرچہ کرتا ہے، اس لیے اس کا نگراں ہے اور اس کا حاکم ہے، ورنہ حقوق ایک دوسرے کے برابر ہے۔ یاد رکھیے، ایک ہے حقوق اور ایک ہے درجہ، دونوں میں فرق ہے۔ حقوق دونوں کے برابر ہے، حقوق دونوں کے برابر ہے، درجہ الگ الگ ہے۔ درجہ کیا ہے؟ مرد کا درجہ یہ ہے کہ مرد کو حاکم بنایا ہے، اس کا نگراں اور اس کا منتظم بنایا ہے، اس کا نگراں اور منتظم بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے قوام ہے، منتظم ہے، حاکم ہے عورتوں پر۔ تو حاکم ہے اس معنی کر کے اس کے انتظام کرتے، اس کے خرچ کا، ضروریات کا انتظام کرتے ہیں، اس معنی کر بس اس کو فوقیت حاصل ہے، ورنہ حقوق کے لحاظ سے دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ یہ تو ہو گیا دنیا کے لحاظ سے، لیکن آخرت کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اللہ کے نزدیک قرب اور بعد، یعنی اللہ کے نزدیک کون زیادہ محبوب ہوگا
کون مبغوض ہوگا، اس کا جو مدار ہے وہ اعمال پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو زیادہ متقی ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ شریف ہے اور اکرم ہے۔ تو اللہ کے نزدیک جو ہے، اللہ کے نزدیک جو مدار ہے وہ اعمال پر ہے، ایمان اور یقین پر ہے۔ جس کا عمل جتنا زیادہ اچھا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کا محبوب ہوگا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ اور اس وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہا گیا کہ مرد کو خواتین پر ایک گونا فوقیت حاصل ہے، وہ دنیاوی لحاظ سے ہے، ورنہ دینی لحاظ سے یعنی اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ جو جتنا عمل کرے گا وہ اتنا ہی بڑھے گا۔ ایسا ممکن ہے، بلکہ ایسا ہو چکا ہے کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو اپنے اعمال صالحہ کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک بہت سارے مردوں سے بڑھی ہوئی ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم اور امرات فرعون یعنی فرعون کی بیوی اور بھی بہت سارے خواتین کا تذکرہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اعمال کے لحاظ سے جو ہے سب برابر ہیں، اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ اعمال جس کا جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی اللہ کا محبوب ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر جو زیادہ تر خطابات ہیں وہ مردوں کو ہیں، اس کی وجہ وہی ہے کیونکہ مردوں کو فوقیت حاصل ہے، اس وجہ سے ان کو کیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیاوی قانون میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو قانون کا جو مخاطب ہوتا ہے وہ مرد ہی ہوتا ہے۔ قانون کی کتاب پڑھیے تو اس میں مخاطب جو ہے مرد ہی ہے۔ الگ مسئلہ ہے کہ اس قانون کے دائرے میں خواتین بھی آتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بتائے ہیں اگرچہ مردوں کو مخاطب کیا ہے لیکن اس کے دائرے میں خواتین بھی آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ کچھ صحابیات نے جب ان کو لگا کہ قرآن کریم کے اندر ہمارے بارے میں خاص طور پر خواتین کے لیے کوئی حکم نہیں ہے ڈائریکٹ، تو انہوں نے شکایت کی، اللہ کے رسول سے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف اصول بیان کر دیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہاں پر مرد اور عورت دونوں کے لیے اعمال اور دونوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا کہ مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، قانتین قانتات، صابرین صابرات، صائمین روزے رکھنے والے، صائمین صائمات، یہ سب کے لیے اعد اللہ لہم اجرا عظیما، سب کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، کہ جو شخص بھی مرد عورت، من ذکر او انثی، مرد عورت میں سے جو بھی صالحات یعنی نیک اعمال کرے گا اس کے لیے اجر ہے۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ دنیاوی لحاظ سے اور فطرت کی تقاضے کی وجہ سے اور اس سسٹم کو، پوری دنیا کائنات کو اچھے سے بغیر فتنہ کے چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ دنیاوی لحاظ سے ایک درجہ فوقیت ہے لیکن حقوق دونوں کے برابر ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں، جس کا جتنا عمل ہوگا اسی کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک وہ معتبر ہوگا اور محبوب ہوگا۔ یہ تو خلاصہ ہے۔ اس آیت کے ذریعہ جو ہے دراصل اس زمانے میں جو عورتوں کے ساتھ بالخصوص عرب کا اور پوری دنیا کا جو رویہ تھا اس پر رد کیا گیا۔ اس آیت کے ذریعہ اس زمانے میں جو بالخصوص عورتوں پر عرب کا اور دیگر اقوام عالم کا جو رویہ تھا اس پر رد کیا گیا، اس کی مخالفت کی گئی، اس کو کنڈم کیا گیا اور اس کو منسوخ کیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ وہ غلط ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں وہ مسئلہ تھا، خود عرب کا یہ حال تھا۔ قرآن اور احادیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اور مفسرین وغیرہ نے بھی لکھا ہے کہ خواتین کو ایک ساز و سامان، جس طرح گھر کے ساز و سامان استعمال کے لیے ہوتا ہے نا، اس کا کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا، جس کا جتنا کام ہے بس کام لینا پھینکنا ہے۔ تو بس اتنی ہی اہمیت تھی اس سماج کے اندر خواتین کو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی خاتون کا کوئی رشتہ دار، مثال کے طور پر شوہر ہی اگر مر جاتا تھا تو بجائے اس کے کہ اس کو وراثت میں حصہ ملتا، خود اس کو بھی ایک مال کی طرح سمجھا جاتا تھا، شوہر کے مال کی طرح، اور اس کا بھی مالک کوئی نہ کوئی مرد بن بیٹھتا تھا۔ کوئی چچا، اس کا بھائی ہوتا تھا شوہر کا، تو وہ کہتا تھا کہ بھائی اس کی بیوی میری مملوکہ ہو گئی، جس طرح میں سامان کا مالک ہوا اسی طریقے سے ان کی بیوی کا بھی مالک ہو گیا۔
تو یہ صورتحال تھی. بجائے اس کے کہ اس کے شوہر کا حصہ، اس کے شوہر کے مال میں سے اس خاتون کا حصہ دیا جاتا وراثت میں، اس کو بھی ایک مال سمجھ کر، شوہر کا مال سمجھ کر اس کو بھی حصہ میں بانٹ لیا کرتے تھے. اور تو اور اس کی مرضی کا کوئی مطلب نہیں تھا، کہاں راضی ہے شادی کرنے سے، کہاں ناراض ہے، کہاں چاہتی نہیں چاہتی، اس کا کوئی مطلب نہیں تھا ان کے یہاں. بس اس کے جو اولیاء ہوا کرتے تھے، ذمہ دار گھر کے ہوا کرتے تھے، گارجن، جہاں ہاتھ پکڑا دیا وہاں جانا تھا، اس سے علاوہ کوئی چارے کار نہیں تھا. اور تو اور آج کی دنیا جو بہت ہی مہذب دنیا کہلاتی، یورپ کنٹریز جو آزادی نسواں کا سب سے بڑا علم بردار کہلاتا ہے، اس کا یہ حال تھا کہ وہاں اس وقت کلیساؤں کی حکومت تھی، اور کلیسا سب سے زیادہ جو ہے عورتوں سے نفرت کرنے کو سکھاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں رہبانیت تھی کہ عورتوں سے دور رہو. وہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ نفرت کرنا اس کو سکھاتا تھا. اور وہاں کانفرنسیں ہوا کرتی تھی ایسی ایسی کہ جس کے اندر یہ قرارداد پاس ہوتا تھا کہ خواتین، اور اس پر بحث ہوتی تھی کہ خواتین کیا انسان ہے بھی یا نہیں، کوئی دوسری جاندار ہے. اخیر میں زیادہ سے زیادہ حقوق جو دیا ہے وہ اللہ کے رسول کی ولادت کے بعد، یعنی اللہ کے رسول کی پیدائش کے بعد 54-55 میں ایک کانفرنس ہوا تھا روم میں، جس کے اندر ایک قرارداد پاس کیا تھا کہ ہاں چلو بھائی، بہت ہی بحث و تمہیز کے بعد اور اختلاف کے بعد یہ قرارداد پاس کیا تھا کہ خاتون اور خواتین، عورت جو ہے وہ انسان ہے. یہ مان لیا تھا کہ انسان ہے، لیکن ہاں اس کو، اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو پیدا کیا ہے وہ مرد کی خدمت کے لیے پیدا کیا، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تھی صورتحال. لیکن قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین رحمت پر کہ جس نے ان تمام کو کنڈم کیا اور یہ بتلایا کہ عورتیں صرف نہ ایک ہی مسلمان، ایک صرف انسان ہیں، بلکہ انسانوں کے جو حقوق بحیثیت انسان ایک مرد کو حاصل ہے وہی خواتین کو بھی حاصل ہیں. بحیثیت شوہر جو حقوق اس کو خواتین کے، سب خواتین پر ہیں، اس کے حقوق عائد ہوتے ہیں، اسی طریقے سے بحیثیت بیوی خواتین کے بھی حقوق مردوں پر ہیں. یہ اسلام نے دیا. اسلام نے یہ بھی دیا کہ کوئی خاتون، کسی خاتون، کوئی جو بالغ ہے، اس کا نکاح بغیر اس کی اجازت اور مرضی کے نہیں ہو سکتا. اگر کسی ولی نے، کسی ذمہ دار نے، گارجین نے نکاح کر دیا ہے تو وہ اس وقت تک کامل، مکمل اور منعقد نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو. اگر وہ اجازت نہ دے تو ایسی صورت میں وہ نکاح باطل ہے. یہ ابھی بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے. تو یہ سب ہے. اس کی ملکیت نہیں سمجھی جاتی تھی، یعنی یہ سمجھا جاتا ہے یہ خود ایک سامان ہے، اس کا کوئی سامان کیا ہو سکتا ہے، اس کا کوئی مال نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن شریعت نے کہا کہ اس کی بھی ملکیت ہو سکتی ہے. دین مہر اس کی اپنی ملکیت ہے، اور بھی اگر کوئی کاروبار وہ کر سکتی ہے تو اس کی اپنی ملکیت ہے. وہ اگر باپ دادا سے اس کو وراثت میں ملا ہے کچھ سامان تو وہ اس کی اپنی ملکیت ہے. وہ جو وہاں وہ جہاں چاہے اسے تصرف کر سکتی ہے. تو یہ سارے کے سارے حقوق اسلام نے دیے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ اس زمانے میں یہ تھا، ایک تو یہ ہوا کہ اسلام سے پہلے جو ہے یہ چل رہا تھا کہ انسان ہی نہیں تصور کیا جاتا تھا. یہ بھی غلط تھا. اسلام نے اس کو، اس غلط رسم کو مٹایا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، زمانہ ترقی کرتا چلا گیا اور اب ہم زمانے میں ہیں. اب کیا صورتحال ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ اسلام نے کہا تھا کہ بھائی دونوں کے حقوق برابر ہیں، ٹھیک ہے. ہاں اتنا یہ ہے کہ بھائی عورت انتظام جو ہے وہ مرد کے ذمے ہے، اور اس کی حاکمیت اور اس کو فوقیت ہے ایک درجہ. اب اس کو بھی ختم کر کے آزادی نسواں کا نعرہ لگا کر اس کو جو ہے ہر چیز سے آزاد کر کے شانہ بشانہ ہر جگہ اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بہت حد تک کامیاب بھی ہو گئے وہ لوگ. دراصل جب صنعتی انقلاب آیا، آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ مادیت پرستی کا دور شروع ہوا، اور یورپ کے لوگ خاص طور پر جہاں کی دین بیزاری اور دینداری اور شرافت، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو وہاں پر جب وہ لوگ بڑے بڑے اسفار کرنے لگے تجارتی لائن سے اور مہینوں گھر سے باہر رہنے لگے، تو ان کے سامنے دو مسائل تھے. ایک مسئلہ یہ پیش آیا ان کو کہ مطلب بتائیے، میری بیوی گھر میں پڑی ہوئی ہے، میں اتنی مشقت جھیل کے پیسے کما رہا ہوں، ان کو خرچہ دوں گا،
ایک مسئلہ تو یہ تھا، اور دوسرا یہ مسئلہ تھا کہ ہم گھر سے باہر اتنے دنوں ہیں، اپنے جذبات پر کنٹرول کیے ہوئے، ہماری ضرورت پوری نہیں ہو رہی جو جنسی ضرورت ہے۔ یہ دونوں مسائل تھے۔ جب اس پر انہوں نے غور کیا تو چونکہ اللہ رسول کا تو کوئی ڈر تھا نہیں وہاں، تو ڈائریکٹ ان کو یہی حل نظر آیا کہ چلیے بھائی آزادی نسواں، یعنی عورتوں کی آزادی کا جو ہے نعرہ دیا جائے۔ عورتوں کی آزادی کا نعرہ دے کر ان خواتین کو، جو خواتین گھر میں بیٹھ کر بال بچوں کی پرورش کیا کرتی تھی، گھر کو دیکھ بھال کیا کرتی تھی، شوہر کے مال جائیداد کی حفاظت کیا کرتی تھی، ان کو گھر سے باہر نکال دیا اور یہ کہا کہ تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تم گھروں میں بیٹھی ہوئی ہو، تم نکلو باہر، تمہارے لیے جو ہے دنیا سجی ہوئی ہے۔ اور یوں اس طریقے سے ان کو ورغلا کر ان کو کام پر آمادہ کیا، ان کو جاب دلانے کی کوشش کی کہ تم بھی کام کے لیے نکلو۔ اس کا فائدہ ان کو کیا ہوا جو انہوں نے سوچا تھا؟ ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو مالی لحاظ سے ان پر ایک بوجھ تھا کہ بھائی گھر بھی پیسہ بھیجنا ہے، وہ بھی ختم ہو گیا، بھائی وہ اپنا خود کما رہی ہے، وہ خود دیکھے۔ دوسرا یہ ہوا کہ جو جنسی ضرورت والا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا۔ جب سب کو باہر نکال دیا تو اپنی والی بھی باہر ہے، دوسرے والے بھی باہر ہے، تو اب ہر جگہ ان کو خواتین میسر ہو گئی، آفس میں، دفتر میں، روڈ پر، کلبوں میں، ہر جگہ جو ہے ان کو خواتین میسر ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ قانون بھی بنا دیا کہ جو چاہے رضامندی سے جہاں چاہے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے اپنی اس جو ہوس تھی اس کو پورا کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی سزا بھی بھگت رہے دنیاوی لحاظ سے، اللہ کی یاد جو ہے سو ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچہ بھی ہے گھر میں چھوٹا، اس کی پرورش کا مسئلہ ہوا۔ اب کیسے ہوگا؟ دونوں جا رہے ہیں آفس، دونوں کام کر رہے ہیں، تو اب اس کو اٹھا کر جو ہے چائلڈ ہاؤس میں رکھ دیا، وہیں اس کی پرورش ہو رہی ہے۔ اب بال بچے چلے گئے، بچوں کی پرورش وہاں ہو رہی ہے، میاں بیوی دونوں کام پر ہیں۔ اس بچے کے دل میں کتنی محبت ہوگی ماں کے تئیں اور باپ کے تئیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے یا بچے جوان ہو گئے، چونکہ ماں باپ کے ہاتھوں پرورش نہیں ہوئی تھی، اس لیے محبت نہیں تھی، اس لیے باپ کو بھی بوجھ سمجھنے لگے اور باپ کو اٹھا کر اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال دیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ جب انہوں نے بے حیائی کو عام کیا تو ان کے جو مفکرین ہیں، جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، وہ بھی روتے ہیں اس بات کا کہ ان لوگوں کے 70 اور 80% ایسے بچے ہیں جن کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک تہذیب ہے جو انہوں نے چلائی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں وہ تہذیب پورے طور پر تو نہیں آئی ہے، اللہ کا کرم ہے، اور آنی بھی نہیں چاہیے، لیکن اس کی چھینٹیں ہمارے یہاں بھی نظر آتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی اصول پر چلیں جو کہ ہمیں شریعت نے دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم گھر کا کام کاج دیکھو، حضرت علی سے فرمایا کہ تم باہر کا کام اور باہر کے جو ضروریات ہیں وہ پوری کرو۔ یہی اصل فطرت کے مطابق تقسیم کار ہے، کاموں کی تقسیم فطرت کے مطابق یہی ہے۔ اس کے الٹا کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ آج جو ہے کتنی سارے کیا نہیں ہو رہا ہے، کتنے سارے فتنہ و فساد خواتین کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اکثر واقعات کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو ہے خواتین کی بے راہ روی کا ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اس لیے شریعت نے کہا کہ برابر کے حقوق ہیں، لیکن مرد کی ذمہ داری دی کہ تم باہر کا کام کرو، ان کے لیے کمائی کا انتظام، ان کے لیے روپے پیسے کا خرچ کا انتظام کرو۔ خواتین کی ذمہ داری دی تم گھروں کے اندر ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے کھانا بناؤ، گھر کا کام کاج اور گھر کے سسٹم کو درست رکھو۔ یہ بھی ایک کام ہے، صرف کام وہ جاب ہی نہیں ہے، یہ بھی ایک کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کے حقوق مردوں پر فرض ہیں، حقوق کو ادا کرنا مردوں پر فرض ہے، اور مردوں کے حقوق عورتوں پر ادا کرنا فرض ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے حقوق کا مطالبہ کرنا فرض نہیں ہے، حقوق کا مطالبہ کرنا فرض نہیں کہ ہمارے حقوق تم ادا کرو، حقوق ادا کرنا دوسرے فریق کا یہ فرض ہے۔ اس سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے فرائض کو ادا کرے، حقوق خود بخود ادا ہوں گے۔ جب ہم فرائض ادا کریں گے تو بیوی کے حقوق ادا ہوں گے، جب بیوی فرائض ادا کرے گی تو میرے حقوق ادا ہوں گے، شوہر کے حقوق ادا ہوں گے۔
تو آج جو جھگڑا ہے وہ یہی ہے. زیادہ تر جھگڑے کے پیچھے جو ہے یہی کار فرما ہے کہ آپ کسی کمپنی میں بھی جائیے تو جو باس ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے جو کارکن ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, وہ یہ کرتے وہ کرتے, اس لیے تنخواہ کاٹ لیا, چھٹی کاٹ لیا وغیرہ وغیرہ. اور ان کو شکایت ہوتی ہے کہ بھائی چھٹی کاٹ لیا, یہ کر لیا وہ کر لیا. اگر ہر شخص اپنے اپنے فرائض کو ادا کرے تو ہر ایک کا حقوق ادا ہوگا. ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے فرائض کو ادا کرے. فرائض کو ادا کریں گے ہر ایک کا حق ادا ہوگا. اگر حقوق کا مطالبہ کریں گے تو پھر ہر شخص کی بھی شکایت ہی ہوگی. ہر شخص کو جو شکایت ابھی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر شخص وہی چاہتا ہے کہ ہمارے حقوق ادا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے اور آگے انشاءاللہ 2 آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کے احکام کو بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.